وفادار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، آقا کے وفادار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الصدر انفسح. فقيل يا رسول الله هل لتلك من علم؟ قال نعم: التجافي من دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كذا في المشكات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آیت کریمہ جو خطبہ میں نے پڑھی، اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم لوگوں کو، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، ہر ایک کو اپنے بارے میں آج محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِيمَانِ، کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، جو لوگ ہدایت پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور یہ ہدایت کتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی سبل امام الرسل، جو ہدایت کا سرچشمہ ہیں، وہ ہر نماز کے اندر دعا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کے نبی بھی دعا کرتے تھے ہر رکعت میں. نبیوں کے ہدایت اور اعلیٰ مقام پر ہے. جس طرح ہمارا علم الگ ہے، ہماری ہدایت نیچے سطح پر ہے، نبیوں کی ہدایت اور ان کا علم اعلیٰ سطح پر ہے. لیکن اب اللہ تعالی ہمیں یہاں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم اپنے دل کا جائزہ لو اور اپنے آپ کا محاسبہ کرو کہ تم ہدایت پر ہو یا نہیں ہو. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. غور کیجئے گا آج کی تقریر میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور برخلاف جن کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کے دل کو
تنگ کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، اسلام کے لیے ان کا دل نہیں کھلتا ہے، اسلام کے احکام سے ان کو نفرت ہوتی ہے۔ جو آج نعوذ باللہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی کی سنت کی توہین کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے دیکھو کہ ان کی داڑھی ہزاری باغ کا جنگل اور ان کا پائجامہ نیکر اور بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پائجامہ اور ان کی ٹوپی سر کا یہ تکیے کا کھول، نعوذ باللہ جو اس طریقے سے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں ان کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں، بھینچ دیتے ہیں، بالکل اسلام سے ان کا دل سکڑ جاتا ہے اور اسلام اور احکام اسلام پر، دین پر ان کو مزہ نہیں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مثال دیے کأنما یصعد فی السماء، اور ایسا مشکل ہو جاتا ہے ان کے دل کے اندر ایمان کا داخل ہونا، اسلام کا داخل ہونا، جیسے کہ آسمان پر زبردستی چڑھا جائے۔ جس طرح آسمان جب کیا ہے ہم لوگ کو 8-10 منزلہ سیڑھی ہو، 10 منزل سیڑھی پر چڑھنے کے لیے کہا جائے، پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کہا جائے، بچپن میں چڑھ جاتے تھے لیکن اب نہیں چڑھ سکتے ہیں، تو جو پہاڑ پر چڑھنا کتنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے کہ آسمان میں چڑھنا، کہ جس طرح آسمان میں چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح جن کے دل کے اندر ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ہوتی ہے، اسلام کے دل کا یہ اس کے حرجن کہ نہایت تنگ ہو جاتا ہے۔ زیقن کا لفظ استعمال کیا، زیق مانے تنگ، اور اس کے آگے حرجن کے نہایت تنگ اور بہت زیادہ اسلام سے اس کے دل کو نفرت ہو جاتی، اسلام کے لیے اس کا دل نہیں کھلتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح ناپاکی کو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہدایت والی راستہ، انبیاء والی راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آیات کو، احکام کو، نصیحت حاصل کرنے والوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ انعام بیان کر رہے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ہم نے ہدایت داخل کر دی اور ان کا دل اسلام کے لیے کھل گیا اور وہ اسلام پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے 2 انعام ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، کہ ان کے لیے دار السلام یعنی جنت ہے جہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ادخلوها بسلام آمنین، کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ دنیا میں اگرچہ آپ ارب پتی، کھرب پتی، سنکھ ماہ سنکھ کے مالک بن جائیں، لیکن اگر آپ کے رشتہ دار کو دکھ ہو تو آپ کو دکھ ہونا ہے، دوست کو دکھ پہنچے گا تو آپ کو بھی آٹومیٹک دکھ پہنچے گا۔ دنیا کے اندر جو حالات اور طرح طرح کے گنڈا گردی، بدماشی اور پورے دنیا کو جہنم زار بنا دیا، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن جنت کے اندر سب آدمی بادشاہ ہوگا، کسی کو بھی کوئی غم نہیں ہوگا، سلامتی کے علاوہ، امن کے علاوہ، چین کے علاوہ، مزہ کے علاوہ جنت میں کچھ ہوگا ہی نہیں۔ یہ تو آخرت کا انعام ہوا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا کے اندر انعام یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت پر چلتے ہیں، ہدایت پر چلنے والوں کی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کام کا ولی اور اس کا مددگار بن جاتے ہیں۔ اللہ اگر اس کے خلاف کوئی کام کرے تو اللہ اس کے خلاف ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے جو حدیث میں آیا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے، میرے محبوب سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ ہے اس کا۔ اسی کا مفہوم مخالف نکلا کہ جو ولی سے محبت کرے گا، جو ولی سے دوستی رکھے گا، جو ولی کو آرام پہنچائے گا، جو ولی کی خدمت
کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے شایان شان بدلہ دیں گے، اور اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ جنت میں اس کو بھی داخل کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، کہ پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو پھر اس کے بعد جنت میں شامل ہو۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو نیک بندوں میں دنیا میں شامل ہو جائے گا، کہ میں تو نیک نہیں ہوں لیکن کیا ہے احب الصالحین لعلنی اللہ الصلاح، کہ لعلی یرزقنی اللہ الصلاح، کہ میں تو نیک نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں تاکہ اس کی برکت سے اللہ مجھے بھی نیکی دے دے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے بیٹے کے شکل میں ہو تو فطری طور پر اس سے محبت ہوتی ہے کہ اس کی شکل میرے بیٹے کی شکل سے ملتی ہے۔ اسی طرح جو ولیوں سے اور نبی سے محبت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سے محبت کریں گے۔ تو میرے دوستو، اب اس آیت کریمہ کے ذیل میں بات بڑی اہم ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرے اندر جو غفلت ہے وہ دور ہو جائے اور آپ کے اندر بھی جو غفلت ہے وہ دور ہو جائے، اور اس بات کا تھرمامیٹر لگا کر کے چیک کرے کہ ہم لوگ ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کو ہر آدمی چیک کرے اپنے ایمان کے بارے میں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ ہدایت پر ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اسلام کے لیے سینہ کھل جاتا ہے۔ اب چونکہ قرآن کی تفسیر حدیث بھی بیان کرتی ہے، حدیث کے اندر قرآن کی تفسیر ہے۔ جو میں نے مشکات کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول جب یہ آیت کریمہ پڑھے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اللہ کے رسول فرمائے اذا دخل النور الصدر انفسح، کہ جب ہدایت کا نور دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام تو بڑے دین کے حریص تھے، دین کے بڑے لالچی تھے، انہوں نے کہا حل لتلک من علم یا رسول اللہ یعرف بہ، کہ اے اللہ کے رسول کیا اس کی کوئی پہچان ہے، علامت ہے، نشانی ہے کہ جس کے ذریعے ہم پہچانے کہ ہمارے دل کے اندر ہدایت داخل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ یا رسول اللہ حل لتلک من علم یعرف بہ، اے اللہ کے رسول کوئی نشانی ہے، کوئی پہچان ہے تو آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ ہمارے دل میں ایمان داخل ہو رہا ہے یا نہیں داخل ہو رہا، اس کی رہنمائی فرما دیجئے۔ فقال نعم، اللہ کے رسول فرمائے ہاں اس کی پہچان اور نشانی ہے، اور 3 نشانی ہے کہ جو بندہ زندگی کے اندر اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے 3 باتوں پر عمل کرتا ہو تو سمجھو کہ ہدایت جو ہر رکعت کے اندر مانگنے کی تلقین ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما، سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر انعام ہوا، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہود اور نصارہ کے طریقے سے بچا۔ جو ہدایت کی دعا ہے، اگر یہ 3 باتیں ہمارے اندر ہے تو سمجھیے کہ ہم نبیوں کے اور شہیدوں کے، صلحاء کے، صدیقین کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التجافی من دار الغرور، کہ دنیا کے دھوکے سے وہ آدمی بچنے والا ہو، دنیا کے دھوکے سے وہ بچ رہا ہو، دنیا کے دھوکے سے نفرت کر رہا ہو، دنیا کے دھوکے سے وہ ہوشیار رہنے والا ہو۔ اگر دنیا کے دھوکے سے وہ بچ گیا تو سمجھیے کہ ہدایت اس کے دل کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ یہ شعر جو آپ بارہا سنتے ہوں گے
کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، یعنی دنیا کے اندر ہوں لیکن دنیا کا عاشق نہیں ہوں۔ کسب دنیا، دنیا کمانا، دنیا کا استعمال یہ منع نہیں ہے، حب دنیا یہ منع ہے۔ یہ تو دنیا کو اگر آخرت کمانے کا ذریعہ استعمال کیا جائے تو ان کا درجہ غریبوں سے بھی بڑھ جائے گا، اور یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف کے طاقتور اور قوی مسلمان کمزور ایمان والے سے افضل ہیں، یہ ایک الگ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اگر اسی دنیا کو دھوکے کی چیز کے استعمال کیا اور دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا تو سمجھیے کہ وہ ہدایت اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہوئی ہے۔ مثنوی شریف جو علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بڑی بہترین مثال دے کر کے مثال کے ذریعے بات سمجھاتے تھے، قرآن پاک کے اندر بھی 1000 مثال ہے کہ مثال کے ذریعے بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا کے دھوکے سے ہم بچنے والے ہوں، دنیا کے دھوکے سے نکلنے والے ہوں، دنیا کی وجہ سے آخرت کا نقصان نہ کرنے والے ہوں۔ اگر یہ علامت ہمارے اندر ہے تو سمجھیے کہ ہدایت کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اور اگر نعوذ باللہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ بعض لوگ دنیا کمانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ رزق کمانا فرض حلال رزق، اس لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں قضا کریں گے، یہ دھوکہ ہے۔ دنیا کمانا بٹورنا، دنیا کے رزق کے ایک دن کھانے کے بقدر ہو گیا، آپ عبادت کے لیے فارغ ہو گئے، یہ کسی بھی حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے مالدار اور ریچ بننے کے لیے نماز قضا کر دیں، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو پہلی شرط ہدایت کے لیے جو بیان کی گئی التجافی عن دار الغرور، کہ دنیا کے زندگی سے، دنیا کے دھوکے سے وہ بچنے والا ہو۔ لوگ دیکھیے سمجھیے بات کو، جس طریقے سے کشتی کے لیے چلنا ضروری ہے کہ پانی ہو، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی ہے، اسی طرح بغیر دنیا کے زندگی نہیں گزر سکتی ہے، دنیا کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن جس طریقے سے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، کشتی پانی پر ہو تو کشتی کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو ڈبا کر کے رکھ دے گی، اسی طریقے سے دنیا اگر دل کے اندر داخل ہو گئی تو یہی انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جائے گا، اور یہی انسان کو یہ آخرت کو نقصان پہنچا دے گا۔ جس طریقے سے ہر گھر کے اندر، بلکہ ہر مسجد اور خانقاہ اور مدرسے کے اندر، ہر آفس کے اندر بیت الخلا اور ٹوائلٹ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر گھر نامکمل اور ادھورا ہے۔ جس طرح ہر گھر میں بیت الخلا استنجے کا ہونا ضروری ہے، ورنہ گھر ادھورا اور ناقص اور بیکار ہے، لیکن جس طرح ضرورت کی چیز ہے استنجا خانہ، کہ بس ضرورت پوری کیے بعد میں استنجا خانہ اور ٹوائلٹ کا نقشہ نہیں رہتا ہے کہ بس ضرورت پوری کیے دل سے وہ نکل گیا، یہ نہیں اسکیم بناتے ہیں کہ اتنا بجے جانا ہے، اتنا بیٹھنا ہے اور وہاں یہ کرنا ہے وہ کرنا، بس ضرورت کی چیز ہے استعمال کیے اور دل سے نکل گیا۔ اسی طرح دنیا استعمال کیے اور اس کی وجہ سے آخرت کو نقصان نہ ہو۔ تو بہرحال علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بڑے اچھے انداز میں تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے مثنوی پڑھتے تھے، اور پہلے اکابرین اس کو پڑھایا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو نہیں پڑھے ہیں نہ پڑھائے ہیں، لیکن ان لوگوں کا معمول تھا اس کے اندر آخرت کے اور اللہ سے محبت کرنے کے بڑے اہم واقعات اور بڑی نصیحتیں ہیں مثنوی شریف کے اندر۔ تو انہوں نے پہلی مثال بیان کی کہ جس طرح ایک گھڑیال اور مگرمچھ کچھ پرندوں کا شکار کرتا ہے تو وہ منہ وغیرہ کی صفائی تو کرتا نہیں، اس کے منہ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں،
اور وہ اپنا منہ اس طریقے سے پھاڑ کر کے رکھتا ہے اور چڑیا ایک دو پہنچ جاتی ہے، وہ کیڑے کھانے لگتی ہے اور چڑیا وہاں چہکتی ہے، دہکتی ہے، اور ایک سائیڈ میں 20 اور دوسرے سائیڈ میں بھی 20 چڑیاں بیٹھ جاتی ہے اور وہاں بڑے اچھلتے ہیں کہ ہم کو رزق مل چکا ہے، ہم کو یہ ملا وہ ملا، اور اسی طریقے سے جب 20 بیٹھ جاتے ہیں تو مگرمچھ دونوں جوڑا بند کرتا ہے اور سب کو نگل جاتا ہے۔ تب چڑیاں کو ہوش آتا ہے کہ ارے ہم لوگ کہاں پھنس گئے تھے۔ اسی طرح انسان کو اگر آج دولت مل گئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ دولت دے رہے ہیں، جتنا پیسہ بڑھا رہے ہیں، اس کی ٹی وی بھی اتنے بڑے ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نعمت دیے تو اس کو شکریہ کے طور پر نیک کام میں خرچ کرنا چاہیے۔ شکریہ یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے رضا میں خرچ کیا جائے، یہ شکریہ ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی بغاوت اور نافرمانی میں خرچ کیا جائے، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ تو پیسہ ہونا چاہیے تو اس کو نیک کام میں آخرت میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب لوگ عیاشی اور فحاشی کے اندر کہ جس کے پاس پیسہ ہو 1 جنوری کے اندر عیاشی کرنے کے لیے کتنا وہ زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے 1 جنوری کے اندر، اس سے آدمی یہ سمجھیے کہ گمراہی کے اندر چلا گیا۔ تو میرے دوستوں کہ اسی طریقے سے انسان اپنی دنیا میں کھانے میں، پینے میں، ٹیلی ویژن میں اور شراب نوشی میں اور دنیا کے عیش ہم تو اتنا جانتے بھی نہیں ہے، لیکن کیا کیا دنیا کے اندر رنگینی ہے اس کے اندر مبتلا ہے، اور جیسے ہی ملک الموت اس کے اوپر موت کا پنجہ گاڑتا ہے، اب اس کو ہوش آتا ہے کہ ارے ہم تو بڑی غفلت اور نادانی کے اندر تھے، اور وہاں فریاد کرتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس کر دیجئے، اب میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ بکواس بند کرو، ایک مرتبہ موقع دیا جاتا ہے، دوبارہ موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح چڑیا غفلت کے اندر مگرمچھ کے منہ کے اندر عیاشی کر رہے تھے، مگرمچھ نے بند کیا، اس کو ہوش آ گیا، اسی طریقے سے آج شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، شیطان اور نفس کے غلام بننے کی وجہ سے آج ہم عیاشی اور فحاشی میں مبتلا ہیں۔ جیسی موت زمین کے اندر دھنسا دیتی ہے، انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ دوسری مثال دیے کہ ایک بادشاہ کے بیٹے پر، ایک بادشاہ کی بیٹے کی شادی ہوئی شہزادی بڑی خوبصورت عورت سے۔ بادشاہ کے جب بیٹے کی شادی ہو گئی، چند سال گزر گئے تو پتا چلا ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہوئی، تو بادشاہ معلوم کیا تو پتا چلا کہ بادشاہ کا بیٹا اپنی شہزادی بیوی کے پاس تو کبھی آتا ہی نہیں، اور ایک بوڑھی کالی کلوٹی کے عشق میں مبتلا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات قائم کیے ہوا ہے۔ یہ سن کر کے بادشاہ کو بڑا غم ہوا کہ یا اللہ میری نسل کیسے چلے گی، یہ بوڑھی عورت کے فندے میں کیسے پھنس گیا۔ چنانچہ وہ رات کو دعا کرتے کرتے سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک بزرگ کے ذریعے الہام کیا، دکھایا کہ تمہارے بیٹے کے اوپر یہ فلاں بڈھی جو ہے وہ جادو کر دی ہے، اور اپنی بدشکل کو جادو کے ذریعے حسن میں تبدیل کر دیا ہے، اور اپنی یہ خوبصورت بیوی کو سے متنفر کر دیا ہے۔ چنانچہ تم جاؤ فلاں قبر میں اس طریقے سے کیا ہے، گرہ کو کھولو اور اس طریقے سے دم کرو، 11 مرتبہ دونوں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے جیسے ہی بادشاہ صبح ہوا اور اس صبح ہوئی اور بادشاہ نے اپنے بیٹے کے اوپر دم کیا، اور اس کا جادو جب ختم ہوا اور بیوی کے پاس گیا تو رونے لگا کہ کہاں میں آج تک گمراہی کے اندر مبتلا تھا، اور یہ بوڑھی عورت اپنے جادو کے ذریعے مجھے گمراہ کی ہوئی تھی۔ میں اتنی حسین و جمیل بیوی کو چھوڑ کر کے ایسی مکروہ اور بدشکل بوڑھی کے اوپر عاشق تھا۔ چنانچہ وہ رویا، توبہ کیا، پھر اس کے حالات درست ہو گئے۔ اس مثال سے حضرت علامہ رومی سمجھاتے ہیں کہ اسی طرح آخرت کی جنت کی جو نعمت ہے دنیا کے مقابلے میں ایک کیل کے برابر بھی نہیں ہے۔
دنیا جو ہے اس کے مقابلے میں ایک کیل کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن دنیا کے عشق میں شیطان نے مجھے ایسے آنکھوں پر پٹی باندھ دیا ہے کہ یہی چیزیں اچھی لگ رہی ہے اور ان کے علاوہ آخرت کی نعمت کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے، آدمی جس ماحول میں رہتا اسی سے وہ مانوس ہو جاتا ہے، کہ ایک بھنگی جو روزانہ گندگی اٹھاتا تھا، پہلے زمانے کے اندر یو پی میں ابھی بھی رواج ہے کہ گھر سے گندگی بھنگن عورتیں اٹھاتی ہیں اور بھنگی لوگ بھی اٹھاتے ہیں، ان کو پیسہ ماہانہ دیا جاتا ہے۔ تو ایک عطر فروش کے دکان سے گزرا، جیسی ہی عطر کی خوشبو سونگھا وہ گر گیا۔ اب لوگ اس کو لاکھ علاج کر رہے ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک آدمی اس کے گھر کا گیا، بولے چھوڑو، اور اس کو پائخانہ تھوڑا سا ناک میں سٹا دیا اور اس کو ہوش آ گیا۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ آخرت کی نعمت سے غافل ہو گئے ہیں اور دنیا کی گندگی کے اندر مشغول ہو گئے ہیں۔ یہ شیطان نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، اور جب موت کے ذریعے جادو کا پردہ ہٹے گا اس وقت ہم افسوس کریں گے، کاش کہ ہم دنیا کے اندر اپنی جوانی کو، اپنی جوانی کو اور اپنی دولت کو اللہ کے رضا کے لیے استعمال کرتے اور دنیا کے دھوکے کے اندر ہم نہ پڑتے۔ تیسری مثال علامہ رومی رحمت اللہ علیہ بیان کیے کہ ایک بادشاہ تھا جو قلعے کے اندر رہتا تھا بیوی بچوں کے ساتھ، لیکن تھا بڑا بے وقوف۔ اپنے قلعے کے اندر بورنگ یا کوئی پانی پیدا ہونے کا کنواں وغیرہ نہیں کھدوایا تھا، باہر 5 سمندر سے پانی آتا تھا۔ دشمنوں نے ایک بار حملہ کیا تو دیکھا کہ کامیابی نہیں ہو رہی ہے، تو CID کے ذریعے معلوم کرایا کہ اس کا کیسے پانی جاتا ہے، تو پتا چلا کہ اس کے محل کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہے، 5 سمندر سے پانی آتا ہے۔ دشمنوں نے پانی کے اوپر بند لگا دیا۔ اب اس کا پانی جب بند ہو گیا تو بغیر پانی کے یہ بھی مر گیا، بیوی بچے بھی مر گئے۔ لوگوں نے ڈانٹا، کاش کہ تو پانی کا انتظام محل کے اندر کرتا، باہر کے اوپر بھروسہ نہ کرتا تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اسی طرح مثال بیان کیے کہ انسان کے پورا انسان سر سے لے کر پیر تک ایک قلعہ ہے، اور آنکھ کے ذریعے ایک قوت باصرہ، یہ ایک دیکھنے کی لذت حاصل کرتا ہے۔ کاش کہ اس کے ذریعے قرآن کو، حدیث کو، اپنی ماں بہن کو دیکھتے، غیر گندی چیزوں سے اپنی نظر کو بچاتے۔ اسی طرح دوسری چیز قوت سامعہ یعنی کان ہے، اس کے ذریعے تلاوت سنتے، اللہ کی بات سنتے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز سونگھنے کی ہے کہ ہم اس کے ذریعے غلط چیزوں کو نہ سونگھے۔ اب لوگ طرح طرح کی غلط چیزوں کو سونگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھی قوت لامسہ پکڑنے کی ہے، اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کرتے، غلط کام نہیں کرتے۔ اور ایک زبان ہے، پانچویں چیز کے اس کے ذریعے ہم غیبت کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ اگر ان 5 چیزوں کو مضبوط کرتے رہے اور دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اور آخرت کی فکر اور ہدایت کو نہیں پیدا کیے، تو جب انسان مفلوج ہو جاتا ہے اس وقت اور موت پنجے گاڑتی ہے، اس وقت انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے اور تمنا کرتا ہے کاش کہ میں دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرتا، تو ابھی میرے اعضاء اور جوارح جو جواب دیے یہ اللہ کی محبت سے اگر معمور رہتا تو ابھی اس کے اندر اللہ کی محبت کی دریا بہتی اور میرے کام دین اور دنیا کا چلتا، لیکن اس وقت پچھتاتا ہے، کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ دنیا التجافی من دار الغرور کے دھوکے سے نکل جائیے۔ دنیا کا استعمال ضروری ہے، دنیا کمانا ضروری ہے، لیکن منع جو ہے وہ حب دنیا سے منع ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ قتل ہے،
رشتہ داروں سے بات چیت نہیں ہے. جتنے بھی گناہ جو جنم لے رہے ہیں اور دن بدن جو فسادات اور کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے اصل جو راز ہے اور اصل جو جڑ ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. بل توسرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو تم محبوب رکھتے ہو، لیکن اللہ نے دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھا. والآخرۃ خیر وابقا، کہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے. دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو. چنانچہ ایک بادشاہ پہلے زمانے کے اندر بڑی عالیشان محل بنوایا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بلایا اور انعام رکھا کہ جو بھی آدمی اس محل کے اندر کمی کو بیان کر دے، کوئی کمی اور نقص اور عیب نکال دے، اس کو انعام سے نوازا جائے گا. چنانچہ ایک بزرگ گزر رہے تھے تو ایک بزرگ گزرنے کے بعد فرمائے کہ اس محل کے اندر 2 عیب ہے. اب لوگوں نے اس کو پکڑا کہ 2 عیب کیا ہے، بادشاہ کے پاس لے گئے. ان بزرگ نے بیان کیا کہ پہلا عیب یہ ہے کہ اے بادشاہ، تو مرنے والا ہے. قرآن نے خود بیان کیا انسان کی پیدائش کے بعد ثم انکم بعد ذالک لمیتون، کہ تم لوگ اس کے بعد مرنے والے ہو. ایک عیب یہ ہے کہ آپ اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، اور دوسرا عیب یہ ہے کل من علیہا فان، یہ محل بھی برباد ہونے والا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے علاوہ کوئی چیز کائنات میں باقی رہنے والی نہیں ہے. یہ عیب اس کے اندر بھرا ہوا ہے. پھر اس محل کے اندر حسن و جمال کیسا. یہ سن کر بادشاہ کو ہوش آیا کہ واقعتاً اس کے اندر عیب تو ہے. تو یہ دنیا کے دھوکے سے نکلنا ہدایت کی جو علامت ہے، التجافی من دار الغرور، کہ دنیا کے دھوکے سے نکلیں. دنیا مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، دنیا چلی جائے اس پر غم نہ کریں. چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے خبر دی کہ حضرت آپ کا مال جو فلاں جہاز کے اندر آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. حضرت تھوڑی دیر مراقبہ کیے اور مراقبہ کرنے کے بعد فرمائے الحمدللہ. پھر کچھ دیر کے بعد خبر دینے والے نے خبر دی کہ حضرت وہ آپ کا جہاز ڈوبا نہیں، مال سمیت واپس آ گیا. پھر تھوڑی دیر سر جھکائے اور فرمائے الحمدللہ. جو مریدین تھے، شاگرد تھے، انہوں نے کہا حضرت آج تک تو ہم مسئلہ یہ پڑھ رہی ہیں کہ بری خبر سنے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اچھی خبر خوشخبری پر الحمدللہ پڑھنا چاہیے، لیکن میں تو آج الٹا دیکھ رہا ہوں آپ کو. بری خبر آئی تو بھی الحمدللہ اور اچھی خبر آئی تو بھی الحمدللہ. کیا بات ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب خبر آئی کہ میرا مال لاکھوں کا ڈوب گیا تو میں نے دل میں جائزہ لیا، مراقبہ کیا، محاسبہ کیا، دل کا حساب لیا کہ اے دل، لاکھوں کروڑوں کا نقصان کے بعد تیرے دل کے اندر کوئی غم تو نہیں آیا. جب میں نے دل کو چیک کیا کہ کروڑوں کا مال برباد ہونے پر دل میں ایک ذرہ غم، ایک ذرا گھٹن، ایک ذرا فکر، ایک ذرا اداسی، ایک ذرا مایوسی نہیں آئی، تو میں نے چیک کیا کہ الحمدللہ میرے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے. اس نعمت پر میں نے کہا الحمدللہ کہ میں دنیا کی محبت سے آزاد ہوں، دنیا میں رہتا ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. یہ میں نے چیک کیا. جب خبر آئی کہ مال واپس صحیح سالم پہنچ گیا تو اب میں چیک کیا کہ دل کے اندر یہ خوشی تو نہیں ہو رہی ہے. تو میں نے چیک کیا کہ الحمدللہ جس طرح دل پہلے اطمینان تھا اسی طرح ہے. اس پر میں نے شکر کیا کہ یہ تو ایمان کے بارے میں فرمایا اذا اسرت کا حسنۃ و اساءت کا سیئۃ فانت مومن،
کہ گناہ کرنے سے دل میں غم ہوتا ہو اور نیکی کرنے سے خوشی ہوتی ہو تو یہ ایمان کی پہچان ہے. اور اگر نیکی کرنے سے دل میں کوئی خوشی نہیں، گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی غم نہیں، تو یہ سمجھیے کہ ایمان نہایت بالکل کم درجے کا ہے اور افسوس والا یہ ایمان ہے. ایمان کے فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ان کا واقعہ مشہور ہے. ایک مرید نے چین کا آئینہ دیا اور ایک آئینہ دیکھتے تھے اور جو سنت طریقہ اس کے مطابق دیکھتے تھے. ایک مرید سے آئینہ ٹوٹ گیا تو مرید نے کہا حضرت آئینہ گر گیا. تو حضرت بڑی مسکراتے ہوئے فرمائے ٹھیک ہے، اس سے میں اپنا یہ خوبی دیکھتا تھا، اچھا ہوا ٹوٹ گیا. یعنی چین کا آئینہ ٹوٹنے کی وجہ سے بھی دل کے اندر کوئی غم نہیں ہوا. تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کے اندر اسلام کو کھول دیتے ہیں. اور اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ دھوکے کے گھر سے وہ بچنے والا ہو، دنیا کے دھوکے سے بچنے والا ہو، دنیا استعمال کرتا ہو لیکن دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھا نہ ہو. جیسے کہ میں نے مثال دیا کہ دنیا ہونا ایسی ہی ضروری ہے جیسے گھر کے اندر بیت الخلا ٹوائلٹ کا ہونا ضروری ہے، لیکن بیت الخلا سے محبت نہیں ہوتی ہے بلکہ ضرورت کی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح دنیا کی دولت ضرورت استعمال کیجئے اور یہ آخرت کو بنانے کا ذریعہ بنائیے کہ اگر یہ آخرت بنانے کا ذریعہ ہو فنعم الوسیلہ تو یہ بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے. اور اگر یہ تم کو ان الحد کا عن الآخرتی فدار الغرور اور اگر یہ تم کو آخرت سے روک دیتا ہو تو یہ دھوکے کا سامان ہے. ہمارے اکابرین بھی کھاتے ہیں اور مجرمین بھی کھاتے ہیں. مجرمینوں کو اللہ نے کہا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور پیو اور مزے کرو تھوڑے دن پھر تم کو پکڑا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی کھلاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتوحات کا دور ہوا تو ناک ریشم کے کپڑے میں پوچھ رہے تھے، رومال دستی جو رکھتے تھے. انہوں نے کہا واہ واہ ابو ہریرہ، آج تو یہ اتنے قیمتی کپڑے میں ناک پوچھ رہا ہے اور ایک دن ہوتا تھا کہ مسجد نبوی میں بھوک کی وجہ سے تو گرا رہتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ اس کو مرگی کی بیماری ہے، حالانکہ وہ بیماری نہیں بلکہ بھوک ہوتی تھی. تو جس طرح مثال سمجھیے کہ جس طرح طوطے کو مالک بڑی عزت و احترام کے ساتھ کھلاتا ہے اور خوشی کے ساتھ کھلاتا ہے، اور چوہے کو اپنے کہا گھر والے برفی دیتے ہیں لیکن چوہے کے دینے کی طور طریقہ وہ الگ ہے، پھنسانے کے لیے، سزا دینے کے لیے. اسی طرح اللہ والے کھاتے ہیں وہ طوطے کی طرح کھاتے ہیں اور مجرمین جو کھاتے ہیں وہ چوہے کی طرح کھاتے ہیں. ان کو پکڑ کر کے سزا دی جائے گی کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون کہ تھوڑے دن کھا لو پی لو عیش کر لو پھر تمہیں تو پکڑا جائے گا. تو اور بھی باتیں، لیکن اب دوسری پہچان اور دوسری علامت یہ ہے والانابۃ الی دار الخلود. ہدایت اگر دل کے اندر آ گئی تو ہمیشہ وہ آخرت کے بارے میں فکر کرے، آخرت کی سوچ رکھے. صحابہ کرام نے اور بڑے صحابہ کرام نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھا تھا اور یہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہ کے رسول بھی ان کی تسلی کے لیے فرماتے تھے فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. انہوں نے اپنے آخرت کو بنانے کے لیے پوری دنیا کو داؤ پر لگا دیا اور پوری دولت
جنت کو قربان کر دیا، ہجرت اس کی نمونہ موجود۔ اسی طریقے سے صدیق اکبر جو اپنا پورا مال خرچ کر دیے، اور حضرت عمر فاروق جو آدھا مال غزوہ تبوک کے موقع پر دیے، یہ ان صحابہ کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اصل یہی آخرت کا گھر ہے۔ اپنے ایمان اور حوصلے کے مطابق وہ خرچ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہماری ہمیشہ توجہ آخرت اور جنت کی ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو کہاں تم جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آؤ۔ تم جنت سے نکل کر کے گئے ہو اور جنت یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم جنت میں آؤ۔ تو ہدایت کی پہلی پہچان کہ دنیا کے دھوکے سے بچیں، دوسری پہچان کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ یہ کیا 24 گھنٹہ ہم کیا بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کا حق رکھا ہے کہ ہم ان کے ساتھ خوش طبعی کریں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، ان کے دل لگائیں۔ بچے کو پیار کرنا یہ حق ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے کریں۔ جتنے دیر بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی آخرت کی تیاری اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد بیوی بچوں کے لیے کمانا یہ بھی فرض ہے۔ اب بعض لوگ اتنے غافل کہ بیوی بچوں کے چلتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی کیا ہائی لیول پر لوگ چلے گئے، اور اس کے اندر یہ کیا ہے، غلط ہے، یہ افراط ہو گیا۔ اور بعض لوگ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے کچھ دھیان نہیں دیتے اور بس وہ کیا ہے لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ بھی ان کو پکڑ کیا جائے گا۔ نماز روزہ کے اہتمام کے ساتھ بیوی بچوں کے لیے رزق کمانا یہ بھی دین ہے، یہ بھی آخرت کی تیاری ہے۔ اور رزق کم ملے تو اس کے اوپر بھی صبر کرے کہ ہمیں جنت ملے گی۔ چنانچہ کسی حدیث کے حوالہ تو یاد نہیں آ رہے، لیکن پڑھا ہوں، یہ یاد پڑ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بازار جاتا ہے، کسی دکان میں گزرتا ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سامان نہیں خرید پاتا ہے اور حسرت ہوتی ہے کاش کہ پیسے ہوتے تو میں یہ سامان خریدتا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں وہ سامان مہیا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے غربت کی وجہ سے آدمی حرام نہ کمائے۔ حرام کا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو بریانی کے اندر لذت پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، آدمی جب دینداری کے ساتھ رہتا ہے تو سوکھی غذا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے لذت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو دوسری چیز آخرت کی تیاری۔ تیسری پہچان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، والاستعداد للموت قبل نزولہ، کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ جس طریقے سے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے دیکھیے کیسی تیاری کرتا ہے، انجینئر کیسی تیاری کرتا ہے، بزنس والے کیسی تیاری کرتے ہیں، شادی والے لوگ اپنے بیٹے بیٹی میں کیسی تیاری کرتے ہیں، گھر بنانے والے لوگ کیسی تیاری اور فکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے موتوا قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ، وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور حساب دینے سے پہلے روزانہ حساب سونے کے وقت لیا کرو کہ میں دن بھر میں کیا کام کیا، کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، حساب لینے کی عادت ڈالو اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ القیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند، ہوشیار، سمجھدار، بدھیمان وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حوالے کر دے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ تو یہ میرے دوستو موت کی تیاری کریں۔ تو بہرحال میں نے جو بات شروع میں اٹھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ اور اس کی یہ تین پہچان ہے، دنیا کے دھوکے سے بچنا، آخرت اور جنت کے لیے طلبگار رہنا اور اس کی کوشش کرنا، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ اگر یہ
تین کام کریں گے جو ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا صراط المستقیم کہ اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک تعالی ہدایت کے اندر بڑھوتری کرتے چلے جائیں گے، اور ہدایت کا جو آخری منزل ہے اللہ کی رضا حاصل ہو جانا، وہ حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہوگی۔ اور نعوذ باللہ دنیا کے غفلت میں مست ہیں اور آخرت کے بارے میں آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کا سودا کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی وقت آ رہا ہے دجالی فتنہ اس بات کے اوپر کوشش کر رہی ہے، اور نعوذ باللہ بہت سارے مسلمان یہ ذہن بنا لیے جو نام کے ہیں، یار کیا ہوگا، نام ہندوؤں جیسا کر دیں گے اور یہ اپنی دولت کو بچا لیں گے، یا آخرت کو نقصان پہنچا کر کے دنیا فائدہ حاصل کرنے والے کأنما یصعد فی السماء، ان کا دل ایسا تنگ ہو گیا، ایسا چھوٹا ہو گیا جیسا یہ آسمان میں چڑھنا مشکل ہوتا ہے، کہ دنیا کی چیز کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، ہدایت پر ایسا آدمی کبھی نہیں چل سکتا ہے۔ اگر ہدایت پر ہم چلیں گے، ہدایت حاصل ہو گئی، دنیا کے اندر انعام وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ دنیا کے کام کے اندر مددگار بن جائیں گے، جیسا کہ صحابہ کی مثال موجود ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں، لیکن چوہے کے ذریعے ان کے بستر پر درہم اور دینار پڑے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر ہم آخرت کی فکر کریں تو یاد رکھیے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ بے وہم و گمان کے اللہ تعالیٰ رزق دیں گے۔ ارے دجال کے فتنے کے بارے میں سوچئے، مومن کبھی بھوک کی وجہ سے نہیں مر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، مومن غریبی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے نہیں مر سکتا ہے۔ جب اللہ کے رسول فرمائے کہ کانا دجال آئے گا اور مسلمانوں کا کھانا اور پانی لے لے گا، اے اللہ کے رسول مسلمان کیسے زندہ رہیں گے؟ اللہ کے رسول فرمائے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ پڑھے گا، پیاس بھی بجھ جائے گی اور بھوک بھی مٹ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے اتنا بڑا ہتھیار دیا ہے، نہ کوئی ایسا دشمن آیا ہے جو مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دے، اور نہ بھوک ایسی آئے گی جو مسلمانوں کو ختم کر دے۔ اس لیے آخرت کی فکر کیجئے، اور جیسا کہ دجالی فتنہ اب شباب پر ہے، کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انوار و برکات ظاہر کیے تھے، اسی طرح دجال جو سب سے بڑا کافر ہے، یہ کفر کی گندگی اور کفر کا نمونہ آپ کے سامنے دکھائے گا۔ کفر کی گندگی جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر جو چھائی جا رہی ہے، یہ دجال کی نحوست اور اس کی یہ منحوسیت کی وجہ سے یہ سب کے سب گندگی چھائی جا رہی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے آپ کو ہدایت پر لانے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں نے اس مضمون کو یہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو ہدایت کی تینوں علامت ہیں وہ ہمارے دلوں میں داخل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔